دوپہر کا وقت تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، مگر آیت کو چین کہاں تھا۔ وہ سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ مین ڈور کھول کر دو زینہ والی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ باہر کا گیٹ بھی اد کھلا تھا اور وہ صدا کی لاپرواہ آیت۔ چوکیدار بابا کسی کام سے مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ آیت اب وسیع و عریض لان کو دیکھنے میں مگن تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، کہیں کہیں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ انہی میں کھو گئی تھی کہ اچانک ایک مردانہ روبدار آواز پر چونک گئی۔ محترمہ، آپ اتنی گرمی میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ 6 فٹ کا جوان اس پر برس رہا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تو اس کی نظر اد کھلے دروازے پہ پڑی اور وہ پھر غصے سے مڑا۔ گیٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ کچھ خیال ہے آپ کو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالات کا اندازہ ہے آپ کو کچھ؟ اور یہ غفار بابا کہاں ہے؟ جی، وہ میرے خیال میں عمانی کے کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آیت کو جواب دینا پڑا۔ وہ خود گیٹ بند کرنے لگا۔ گھر کے باقی لوگ کدھر ہیں؟ وہ چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں آ گیا اور آیت بھی مجبوراً پیچھے آ گئی۔ سب لوگ کمروں میں ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آیت نے ایسا خوخار نظروں سے گھورتا ہوا جواب دیا، لیکن آیت بی بی کی روح کو چین نہیں۔ وہ طنز کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، پھر جاتے جاتے پلٹا۔ آج تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ میں تمہیں اس طرح لاپرواہ بیٹھا نہ دیکھوں۔ نہ ہی کھلے گیٹ کے ہوش اور نہ ہی اپنا ہوش۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے اس کے گلے میں جھولتے دوپٹے پر چوٹ کرتا اپنے بیگ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ آیت پیچھے جلتی رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہلاکو خان، ہر ایک کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، ہاں۔ وہ غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آ گیا میرا بیٹا، 2 دن کہہ کر گئے تھے، اب پورا 1 ہفتہ لگا دیا تم نے۔ رومان کی ماں شائستہ بیگم نے رومان کو لاؤنج میں داخل ہوتے شکوہ کیا، جو کانفرنس کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا اور 1 ہفتہ بعد لوٹا تھا۔ تمہیں پتا تو ہے نا رومی بیٹا، تمہارے بغیر ہم بوڑھی عورتوں کا دل نہیں لگتا، چاچی ماں بھی بولی تھی۔ اور یہ سچ تھا کہ رومان احسن اس خاندان کی روح روا تھا۔ سوری ینگ لیڈیز، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کانفرنس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کے بوڑھے شوہر نہیں کر سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے ان کے پاس آن بیٹھا۔ ان کی نوک جھونک ایسے ہی چلتی تھی۔ ارے یہ بوڑھے کس کو بولا تم نے؟ چاچی ماں مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ اور آپ نے بوڑھی عورتیں کسے بولا؟ وہ ان کے ہی سٹائل میں بولا۔ زہرا بیگم نے اس کا کان مروڑا تو تینوں ہنس پڑے۔ احسن ولا، جو شہر کے بارونق علاقے کے خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا، اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تو اپنی فیملی کو بھی لے کر آئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سب سے بڑا احسن اور چھوٹا شہریار، اور ایک بیٹی منتشا۔ احسن اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اب اپنے بھائی بہن اپنی جان سے بھی پیارے ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی محبت مثالی تھی۔ تینوں بچوں کے فرض سے سبق دوش ہو کر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ منتشا بیاہ کر کویت چلی گئی تھی۔ ان کی زندگیاں یوں ہی رواں دواں تھی۔ احسن کے 2 بچے رومان اور احمد تھے، اور شہریار کے 3 بچے زین اور نیہا تھے۔ منتشا کی ایک بیٹی آیت تھی اور بیٹا حارث۔ رومان ڈاکٹر تھا اور ہاسپٹل چلا رہا تھا اور اپنے باپ اور چاچا کا بزنس بھی دیکھ رہا تھا۔ احمد اور زین پڑھائی مکمل کر رہے تھے اور نیہا ابھی اپنا گریجویشن کر رہی تھی۔ ماما نے مجھے یہاں بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، آیت نے من ہی من میں سوچا۔ آیت منتشا کی بیٹی تھی، وہ اسے اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے انٹر کے بعد ہی اسے پاکستان بھیج دیا۔ منتشا کا ماننا تھا کہ جب آیت کی شادی بھی پاکستان میں ہونی ہے تو بہتر ہے کہ وہ وہاں کے طور طریقے پہلے سے سیکھ لے۔ جس طرح کی پرورش اور ماحول میں وہ خود پلی بڑی تھی، وہی اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی۔ آیت خود بھی پاکستان آنے کے لیے بے قرار تھی، مگر اس کے پاپا کی جاب کے باعث وہ پہلے نہیں آ سکے۔ وہ دونوں باپ بیٹی بڑی مشکل سے منتشا کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے۔ یوں آیت کو یہاں آئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔
آیت میڈم، کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ نیہا نے شرارت سے آ کر پوچھا۔ دونوں کلاس فیلو ہونے کے ساتھ اچھے دوست بھی تھی۔ کچھ نہیں، ماما پاپا اور حارث کو یاد کر رہی تھی۔ آیت اداس ہو گئی۔ کم آن یار، پھپھو سے بات کر لیتا ہے، انکل اور حارث سے بھی۔ نیہا خوشی سے بولی۔ آیت ہنستی، کیونکہ حارث اور نیہا کی 1 منٹ نہیں بنتی تھی۔ چلو باہر آؤ، رومی بھائی آئے ہیں، اتنے دنوں بعد سب کے لیے گفٹس لے کر آئے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، آیت نے بہانہ بنایا۔ کیا یار، اتنے دن بعد تو رومان بھائی فری ہوئے ہیں، ورنہ بس ہاسپٹل اور آفس۔ اتنا مزہ آئے گا ان کی باتیں سن کر۔ مجھے نہیں جانا باہر، ہلاکو خان ایسے دیکھتے ہیں کہ بس کھا ہی جائیں گے۔ نیہا ہنستی۔ وہ آیت کی رومان کے ساتھ دشمنی سے واقف تھی، مگر وجہ آج تک نہیں جان پائی تھی۔ اگلی صبح ناشتے پر رومان نے اسے مخاطب کیا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ آیت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ۔ رومان جانتا تھا کہ وہ اس سے بچ رہی ہے، اس لیے کل رات بھی باہر نہیں آئی تھی۔ پھپھو سے بات ہوئی تمہاری؟ وہاں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وہ جان بوجھ کر بات بڑھانا چاہ رہا تھا، حالانکہ اسے بھی معلوم تھا کہ پھپھو سے بات کیے بغیر آیت کا گزارا نہیں ہوتا۔ جی سب ٹھیک ہے مومانی جان، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، جب نیہا ریڈی ہو جائے گی تو آ جاؤں گی۔ آیت نے کچن میں کھڑی مومانی کو مخاطب کیا اور چلی گئی۔ رومان اسے دیکھتا رہ گیا، یعنی ناراضگی ابھی تک برقرار ہے، ایسا دل میں سوچا۔ بہت مشکل کام ہے ڈاکٹر رومان احسن، لیکن کیا کروں، کرنا تو پڑے گا مجبوراً۔ منتشا نے واقعی اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پھپھو جان خیریت تو ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ رومان اپنی عزیز جان پھپھو کی آواز سن کر پریشانی میں بولا۔ کچھ نہیں، بس آیت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ پھپھو کھل کر بات کریں۔ رومان کو کوفت ہونے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے میڈیکل کا کتنا کریز تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر ماما کو میری شادی کی جلدی تھی، پھر تم نے میری خاطر یہ پروفیشن چوز کیا۔ وہ عذردا سے بولی۔ آئی نو پھپھو، مجھے سب پتہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ رومان کی پیدائش کے بعد شائستہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت۔ منتشا جو پہلے ہی آ چکی تھی، پھر رحمان کو انہوں نے ہی سنبھالا تھا، اور 2 سال تک وہ بھائی کے گھر ہی رہیں۔ کچھ ان کا اپنا دل نہیں لگتا تھا، ان کے شوہر آتے جاتے رہتے تھے، اس دوران رومان کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ کچھ وہ ان کی فیملی کا پہلا بچہ تھا، تو سب کی سب اس میں جان تھی۔ بیٹا آیت کے بابا کی بے جا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، انٹر کر کے ہی اس کی بس ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں اب؟ میں اسے پاکستان بھیجنا چاہتی ہوں، بورڈنگ سے بہتر ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہو تو مجھے بھی سکون ہو، ہم سے دور رہ کر ہی اسے عقل آ جائے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ بس اتنی سی بات، آپ پریشان نہ ہو، اسے بھیج دیں، دیکھ لیتے ہیں آپ کی مغرور بیٹی کو بھی۔ وہ اینڈ پہ شوق ہوا۔ ارے خبردار اگر تم نے اسے کچھ کہا بھی۔ وہ دھمکیاں ہمیش لہجے میں بولی۔ آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں، یہاں بھی ان کے بہت ہمدرد ہیں، مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اگر میں نے ان کی شان میں گستاخی کی۔ رومان کا اشارہ اپنے والدین کی طرف تھا جو اس پہ جان چھلکتے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، میری پھپھو تو اتنی لائق تھی، آپ کی صاحبزادی کس پہ چلی گئی؟ رومان نے حیرت سے پوچھا۔ بس وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتی، ورنہ اس کے گریڈز تو اچھے ہوتے ہیں، بس کامران کی بیجا پیار نے اسے ایسا کر دیا ہے، ہر ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگی۔ انہوں نے بتایا رومان کو بھی یہی اچھا لگا کہ وہ تھوڑی سی سختی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ وہ ماں باپ سے دور ہو گئی۔ ہم آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھیج دیں اسے، باقی میں دیکھ لوں گا، رومان نے پھر سوچ انداز میں کہا۔ خود وہ اس سال ہاسپٹل جوائن کر چکا تھا، اس کے ٹھیک 2 ماہ بعد آیت پاکستان تھی۔ اس کی وجہ آیت کو رومان لگا، یوں اس کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ رومان کے ساتھ اپنی ماں کا حد سے زیادہ پیار رومان کے لیے برداشت نہ تھا۔ ہر بات پہ رومان کی مثالیں، پہلے جب بھی وہ آتی تھی اس کی ملاقاتیں ہی کم ہوتی تھیں۔ آیت ان لڑکیوں میں سے تھی جو لاڈ و جذباتی طبیعت میں ایسے فیصلے کر جاتی جو اس کی ذات کے لیے ہی تکلیف دہ ہوتی، مگر ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ آیت نے بھی ایسا ہی کیا،
ایک معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر رومان سے دشمنی مول لے لی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ لاؤنج پہ بیٹھی تھی، کتاب سامنے کھولی تھی، خود وہ سوچوں میں گم تھی۔ رومان نے اندر آتے ہی اسے دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ رومان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ وہ جو اپنے خیالات میں مگن تھی اس کی آواز پر اچھل گئی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے رکھائی سے جواب دیا اور اٹھ کے جانے لگی۔ پڑھائی میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، میں مدد کر دوں گا، رومان بولا۔ مجھے ان فارمیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان سب کے لیے بھی آپ کو ماما نے بولا ہوگا، وہ طنزاً بولی۔ نہ جانے آج کیسے وہ اس کے سامنے اتنا بول گئی تھی۔ تم پھپھو سے اتنے بدگمان کیوں ہو؟ بس تمہیں عزت راست نہیں۔ بات اتنی سی ہے، وہ صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہیں۔ وہ زیادہ دیر اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے، وہ غصے سے کہتا چلا گیا اور وہ پیچھے منہ دیکھتی رہ گئی۔ آیت کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، جس کی وجہ ان لوگوں کا بے لوث پیار تھا۔ انہوں نے اسے کبھی گھر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ منتشا کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک تھا، بس کبھی کبھار تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ رومان سے البتہ اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آیت، شام کو بھائی صاحب کی طرف جانا ہے، تم اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ اور یہ نیہا کدھر ہے؟ آج نیہا کے ماموں کے بیٹے کی مہندی تھی اور سب وہاں جا رہے تھے، سوائے ڈاکٹر صاحب کے۔ جی مومانی، ساری تیاری مکمل ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نیہا شاید نہا رہی ہے۔ اور سنو، ٹھیک سے تیار ہو کر جانا ہے، سمجھی؟ ورنہ میں بہت ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ آیت کی عادت جانتی تھی۔ تمہارے کپڑے میں پریس کروا دیے ہیں، پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لینا، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیا یار، پھر تیار ہو کر جاؤں، کیا ضرورت ہے؟ آیت نے واش روم سے نکلتی نیہا کو دیکھ کر منہ بنایا۔ بڑی فضول لڑکی ہو تم آیت، اتنا مزہ آئے گا اس دفعہ تو حیدر بھائی بھی لندن سے آئے ہیں، میں تمہیں ان سے بھی ملواؤں گی، بہت اچھے ہیں وہ، نیہا جوش سے بولی۔ آیت کو بھی پاکستان کی شادیوں کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ نیہا، تم تو مرو، ہر بات میں تمہیں مزہ ہی آتا ہے، اس طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنی تیاری میں لگ گئی اور آیت باہر آ گئی۔ اچھا سنو آیت، ہم لوگ نکل رہے ہیں، تم لوگ ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، شائستہ بیگم نے کہا۔ جی مومانی، آیت نے جواب دیا۔ پھر پیچھے سے آواز لگائی، سنیں، بہت پیاری لگ رہی ہیں، چل شریر۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آیت چینل سرچ کر رہی تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ نیہا کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ اچانک فون کی بیل بجے۔ ہیلو، میں 5 منٹ میں گھر آ رہا ہوں، اور 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ، ورنہ تم دونوں گھر رہو گی، مہندی پر نہیں جا سکو گی۔ رومان کی آواز پہ سختی تھی۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد آج پہلی بار بات ہو رہی تھی، لیکن ہم نے تو ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا۔ آیت کو اس کے ساتھ جانے کا سن کر کوفت ہوئی۔ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، وہ پہلے ہی غصے میں تھا۔ مزید بھڑک کر کال بند کر دی۔ احسن صاحب نے ڈرائیور کی ایمرجنسی میں گاؤں جانے کی وجہ سے رومان کو دونوں کو لانے کا کہا تھا، سو مجبوراً اسے آنا پڑا۔ 5 منٹ بعد وہ واقعی گھر پہنچ گیا۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا۔ آیت ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بیٹھی تھی۔ منزل پر پہنچ کر گاڑی رکی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ آیت کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ رومان اور نیہا باہر نکل گئے۔ رومان کال پر بات کر رہا تھا جبکہ آیت اپنا لمبا دوپٹہ سنبھالنے میں مصروف تھی۔ بے دھیانی میں وہ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے رومان بھی کال ختم کر کے گاڑی کی طرف مڑا اور آیت اس سے ٹکرا گئی۔ پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ رومان کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں آیت کے چہرے پر ٹھہر گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا گیا۔ کیا مصیبت ہے، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اسے فوراً دور کر کے کیا۔ آیت کو سب کی محسوس ہوئی۔ اگر یہ 6 فٹ کا دوپٹہ سنبھالا نہیں جاتا تو لیا کیوں؟ وہ اندر جاتی آیت کو دیکھ کر بولا۔ اپنی کیفیت چھپانے کے لیے شاید وہ زیادہ سخت ہو رہا تھا۔ آیت اندر چلی گئی۔
مگر رومان کی بے چینی وہیں رہ گئی تھی۔ اسے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی حسین آنکھیں سامنے آ جاتی۔ گھر آ کر بھی سکون نہ ملا۔ دیر تک خود سے لڑتے نہ جانے کب سو گیا۔ صبح وہ معمول سے دیر سے اٹھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے ہاسپٹل نہیں جانا تھا۔ خیریت ہے؟ میں صبح سے 2 دفعہ تمہارے کمرے کا چکر لگا چکی ہوں، شائستہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، پتہ نہیں چلا، نماز بھی رہ گئی۔ بیٹے رات کو ماموں کی طرف آنا چاہیے تھا، سب پوچھ رہے تھے۔ حیدر بھی لندن سے آیا ہوا ہے، بس ماما دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ناشتہ دے دیں؟ ہنسی کی آواز پر رومال نے نظر اٹھائی تو وہیں رک گیا۔ آیت نیہا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ گلابی گالوں پر آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ رومان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما میرا ناشتہ کمرے میں ہی بھیج دیں، وہ بلند آواز پہ کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فون بجا۔ نمبر دیکھا تو ڈاکٹر شہریار کا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا حالات تھا؟ حالات کو کیا ہونا ہے، تمہارے سامنے ہاسپٹل ہوتا ہے۔ میں نوٹس کر رہا ہوں تمہارا دھیان آج کل ہاسپٹل میں کم اور کہیں اور زیادہ ہے۔ رومان چونکا۔ اس بات سے مطلب؟ یہ دھیان آج کل کہیں اور ہی ہے۔ کل بھی ہاسپٹل سے فوراً نکل گئے، رات کو بھی غائب تھے، اور آج شکل بھی کچھ اور کہانی سنا رہی ہے۔ تم بس تکے مارتے رہنا۔ رومان ہنس دیا۔ مجھے تو عشق کا معاملہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچانک آیت کا چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، وہ بات ٹالتے ہوئے بولا۔ سنو، کچھ چیزوں کا اعتراف کر لینے سے زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بیسٹ آف لک۔ شہریار نے کال بند کر دی۔ رومان گمسم بیٹھا رہا۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ مخلص دوست اکثر ہمارے چہرے سے وہ پڑھ لیتے ہیں جو ہم خود سے چھپاتے رہتے ہیں۔ عجیب سی الجھن جو کئی دنوں سے تھی، اب جیسے کچھ کم ہونے لگی تھی۔ یہاں خوب ہنگامہ تھا، خوب ہلچل تھی، لوگ خوش گپوں میں مشغول تھے، دلہا دلہن سٹیج پر براجمان تھے۔ رومان بھی اپنے سب کزن سے ملنے لگ گیا۔ آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک بار آیت کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا ہوگا، وہ خود سے بچنے کو بولا۔ پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو نظر واپس آنے سے انکاری تھی۔ پنک فراک میں وہ میچنگ جویلری اور ہلکے سے میک اپ میں وہ سامنے کھڑی تھی۔ اسے یکدم لگا کہ روشنیاں مزید جگمگا اٹھی ہیں۔ معصوم اور بلاغی حسین لگ رہی تھی وہ۔ ہنسی کی آواز سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ حیدر کی کسی بات پہ آیت ہنس پڑی تھی اور رومان کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور یہاں دیکھو ذرا دانت ہی نہیں اندر جا رہے میڈم کے۔ اس نے جل کے سوچا تھا، بھاڑ میں جاؤں، میں کیوں خوار ہو رہا ہوں، لیکن وہ بولا تھا۔ عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اچانک سے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ نیہا، آیت، چلیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ان کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو فنکشن چل رہا ہے، تم سے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی۔ حیدر بولا، مگر رومان کہاں رکنے والا تھا۔ نہیں، پھر بھی کبھی بات ہوگی، کافی رات ہو گئی ہے، رومان نے حیدر صاحب سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر رک جائے نا، آیت نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا۔ آیت، میں نے کہا نا کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں چلنا چاہیے، رومان نے حیدر کا خیال کرتے ہوئے نرمی سے کہا، ورنہ غصہ تو بہت آیا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی، وہ حیدر سے بول کے آگے بڑھا۔ آیت بھی نیہا کے پاس آ گئی، جو سب کزن سے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ تم دونوں چل کے گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، رومان ان دونوں کو کہتا آگے بڑھ گیا۔ ماما، میں نیہا اور آیت کو لے کے جا رہا ہوں، وہ شائستہ بیگم سے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ وہ بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو، ہم بھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں۔ احسن نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ اکتاہٹ دیکھ کر جلدی سے بولا۔ اوکے بابا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس کو محبت ہو گئی ہے اور یہ احساس بہت ہی خوشگوار تھا۔ آیت، مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور تم بھائی سے کہو گی، نیہا نے عجیب سی فرمائش کی آیت سے۔ میں کہوں وہ بھی اس ہلاکو سے؟ نہ بابا،
وہ تو مجھے آنکھوں سے ہی نکل جائے گا۔ اس نے خوفناک خاکہ کھینچا۔ ٹھیک ہے، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی۔ نیہا نے منہ پھلا لیا۔ مجبوراً آیت کو ماننا پڑا۔ اب مگرمچھ کے آنسو مت بہانا، آئی سمجھ؟ کہہ دوں گی۔ اس نے اب تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے ڈیئر، نیہا اب کے خوش دلی سے بولی۔ تبھی پارکنگ میں رومان آیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آیت کو وہ گاڑی کے مرر سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ رومان بھائی، وہ نیہا، میرا مطلب کہ ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے کبھی مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ رومان کی باتوں کا جواب بھی وہ ہاں میں دیتی تھی، اور اب فرمائش کرے، اس سے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ رومان کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ تم لفظوں کو چکنا چور نہ کرو، سیدھے سے بولو۔ رومان مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، نہیں وہ نیہا، کیا مصیبت ہے؟ اسے اب غصہ آ گیا۔ ہمیں آئس کریم کھانی ہے رومان بھائی، اور یہ بدھو سارا راستہ ایسے ہی گزار دے گی۔ نیہا نے قدرے غصے میں کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حد کرتی ہو تم بھی، وہ بولا تھا۔ اف، یہ خوش مزاج اور یہ نوازشیں۔ آیت نے حیرت سے سوچا، نیہا تم خود کہہ دیتی نا، ناحق آیت کی انرجی ویسٹ کروائی۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ جی بالکل بھائی جان، میں تو اس لیے اسے بولا تھا کہ یہ آپ سے بولتے ہوئے کیسے لگتی ہے، نیہا شرارت سے بولی، اور رومان کے کہکا پڑا تھا۔ آیت نے نیہا کو گھورا تھا۔ آیت کے ساتھ رومان کا رویہ اچھا تھا، مگر آیت کا رویہ اسے سختی پہ مجبور کرتا تھا۔ آئس کریم کھا کر جب وہ باہر نکلے تو رومان کا فون بجا تھا۔ وہ ایکسکیوز می بولتے دوسری طرف چلا گیا، اور آیت ادھر ادھر دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آیت میں 2 منٹ میں آئی اپنی فرینڈ سے مل کے۔ وہ دیکھو وہ ادھر۔ نیہا جلدی سے اپنی دوست کو ملنے چلی گئی۔ آیت آوازیں دیتی رہ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، نہ نیہا آئی اور نہ رومان۔ نیہا اسی طرف ہی گئی تھی، جس میں دیکھتی ہوں اسے، وہ خود سے بولتی اس طرف چل دی، لیکن نیہا کہیں بھی نہیں تھی وہاں۔ رومان بھائی بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں۔ وہ دائیں جانب چل دی جہاں نیہا تھی۔ ہر طرف لوگوں کا انبار تھا۔ آیت کی گھبراہٹ ایک دم خوف میں بدل گئی تھی، کیونکہ نیہا وہاں نہیں تھی۔ اس طرف ہی تو آئی تھی میں، کیا کروں اللہ تعالیٰ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آیت جس طرف نظریں دوڑاتی، ہر طرف اجنبی لوگ نظر آ رہے تھے۔ عجیب و وحشت ہونے لگی تھی۔ آیت کے بالکل سامنے اوباش لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا، جو آنے جانے والوں پر کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ آیت کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے۔ رومان بھائی، آیت ادھر ہی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ یہیں رکو، میں اپنی فرینڈ سے مل کے آتی ہوں۔ نیہا جب واپس آئی تو آیت کہیں نہیں تھی۔ اتنے میں رومان بھی آ گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کی؟ فرینڈ سے کل بھی مل ہی لینا تھا، رومان غصے سے بولا تھا۔ اگر آیت کو کچھ ہو گیا رومان بھائی، وہ مل جائے گی نا؟ نیہا نے یکدم رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے خیال میں وہ اس طرف ہی گئی ہوگی، کیونکہ میری فرینڈ اس طرف ہی تھی، لیکن پھر ہم لوگ اس کی بھابھی سے ملنے بیک سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ نیہا نے روتے ہوئے رومان کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ اوکے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رومان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود آیت کی تلاش میں نکل پڑا۔ رومان کی خود کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو یہاں کے راستوں کا علم بھی نہ تھا۔ آیت کو لگا اگر وہ مزید کچھ منٹ ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ گر جائے گی۔ اس کا اپنی جان نکلتے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کا ایبراڈ نہیں تھا، یہاں پہ وہ کبھی اکیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز رومان بھائی کو ہی بھیج دیں۔ اب اس کے لبوں پہ یہی دعا تھی۔ اب آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ چند ہی سیکنڈ میں سے رومان آتا دکھائی دیا۔ وہ لرز رہی تھی۔ آیت تم ٹھیک ہو؟ رومان نے پاس آ کے اس کے بازو پکڑ کر پوچھا، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ رومان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگر وہ نہ آتا اور وہ ان اجنبیوں میں، یہ سوچ کے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ آیت کو دیکھ کے رومان کی جان میں جان آئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ رومان کو اپنی پوزیشن اور جگہ کا خیال آیا تو نرمی سے آیت کو الگ کیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے نرمی اور توجہ سے بولا تھا، آیت ادھر دیکھو، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف چل دیا، جو ابھی بھی گمسم تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا،
مگر وہ ابھی بھی خوف کی حساد میں تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، رومان نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آیت کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی، اس کے احساسات سب ہی بدل گئے تھے۔ ابھی تک اسے اپنے ہاتھ پہ اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جتنے بھی شکوے، گلے، ناپسندیدگی کے جذبات تھے، سب خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک انوکھا سا احساس تھا اور آیت اس کی لپیٹ میں تھی۔ آیت نے تھک کر آنکھ موند دی اور بیڈ کے کراؤن پر سر ٹیک دیا۔ آیت، آج ہم نے شاپنگ پر جانا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ نیہا نے آیت سے کہا، جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ یاد ہے بابا، رومان بھائی آئیں گے تو تب ہی چلیں گے نا، آیت نے کہا تھا، کیونکہ آج انہیں رومان کے ساتھ جانا تھا۔ نہیں آیت، ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے، رومی بھائی آج کافی مصروف ہیں، اور صبح کہہ کر گئے تھے ہم لوگ خود ہی چلے جائیں۔ نیہا نے آیت کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، آیت نے کہا تھا۔ اس دن کے بعد آیت کا رومان سے ایک دو دفعہ ہی سامنا ہوا تھا۔ آیت جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ نیہا بس بھی کرو، مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا ہے، میں سامنے آئس کریم پارلر میں جا رہی ہوں، آیت نے تنگ آ کر کہا۔ آیت ادھر آؤ، یہ دیکھو کیسا پرنٹ ہے۔ نیہا نے آیت کی بات سنی انسنی کر دی۔ دیکھو مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، بس کرو اب کہ سارا شاپنگ مال خرید کر لے جانا ہے۔ آیت نے نیہا کو گھورا تھا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں ابھی آئی۔ نیہا کو اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ جلدی آ جانا، آیت تاکید کرنا نہ بھولی تھی۔ جیسے ہی آیت نے آئس کریم پارلر کا گلاس ڈور کھولا، وہ گھوم کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا سارے رنگ پیلے پڑ گئے ہو، کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ نیہا پلیز گھر چلو، آیت روتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ نیہا بھی پریشان سی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے روم میں گھس گئی تھی۔ نیہا بھی اندر ہی آ گئی تھی۔ گھر والے سبھی اپنے کمروں میں تھے، اس لیے کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ آیت بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ پلیز مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، پلیز ابھی جاؤ۔ نیہا چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گئی تھی اور آیت نے آنکھیں موندی تھیں۔ وہ منظر یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بلیک کلر کی 3 پیس میں ڈاکٹر رومان احسن کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے تھے، اور رومان کسی بات پر ہنس رہا تھا، اور لڑکی اسے محبت تاش نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھے تھے۔ آیت یہ سب کیا ہے؟ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے؟ کیوں ایسے شخص کی خاطر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ کیوں؟ آیت کے اندر سے کوئی چیخا تھا۔ ابھی تو میرے اندر محبت کا احساس پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا، ابھی تو تمہاری محبت تاج محل بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی تو تم نے سارا کچھ توڑ دیا، میرا مان، میرا اعتماد، میں کیا کروں اب؟ آیت زور سے چیخ رہی تھی۔ تمہیں نے ڈاکٹر رومان احسن آیت کو جیتے جی مار ڈالا۔ آیت رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ مجھے اب پہلے والی آیت ہی بننا پڑے گا، وہ آیت جو تمہیں ناپسند کرتی تھی، نفرت کرتی تھی تم سے، آیت زور سے بولی تھی، مگر اس کی آواز میں اعتماد نہیں تھا، وہ خود سے ہی ہار گئی تھی۔ اگلے روز آیت اپنی پھپھو کی طرف جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ ممانی جان، میں نے ماما سے بات کر لی ہے، 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گی، آیت نے پاس بیٹھی ممانی سے کہا۔ چلو جلدی آنا، سب آ کے پوچھیں گے، وہ بولی تھی۔ میں کون سا زیادہ دنوں کے لیے جا رہی ہوں، پرسوں آ جاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ سب وہ رومان کی ضد میں کر رہی تھی، اب وہ پھر پہلی والی آیت بننا چاہتی تھی۔ ایک بار پہلے بھی آیت کا اس طرح اس کے پھپھو کے گھر جانے پہ اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا رومان سے، کیونکہ آیت کی پھپھو نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر آیت کے پاپا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کو اس کی عادت کا اچھے سے پتہ تھا، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا اپنے کیریئر کے بارے میں، عجیب فطرت کا تھا، اور اب بھی آیت یہ سب رومان کو تپانے کے واسطے کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ بلقیس بیگم جو آیت کی پھپھو تھی، انہوں نے آیت کو کہا۔ آج کیسے میری یاد آ گئی، ورنہ تیرے باپ نے تو مجھ سے رشتہ داری ہی توڑ دی تھی، آیت کی پھپھو نے طنز کیا تھا۔ نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پہلے بہت چھوٹی تھی، اس کا مطلب ہے اب میری تم سے شادی ہو سکتی ہے۔ زین آیت کی پھپھو کا بیٹے نے نہ جانے کب سے اس کی بات سن رہا تھا، آیت کی بات کاٹ کر یکدم ہی بولا۔ آیت شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا زین بھائی، آیت نے وضاحت کی تھی۔ تو کیا مطلب تھا؟ زین نے بے باکی سے آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔
آیت بری پھنسی تھی۔ چلو چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کیا حال چال ہے، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ زین بولا تھا اور ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ارے زین، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے ہو، چلو جا کر پروین سے کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کا کہو، ورنہ اس کی ممانی کہے گی کہ پھپھو نے کچھ نہیں کھلایا۔ انہوں نے اس بار ممانی کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جی امی، میں ابھی آیا سویٹ کزن، زین دونوں سے کہتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ آیت کو دونوں ماں بیٹے کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آیت نے سوچا تھا۔ کیوں نہ آتی؟ اس ہلاکو خان کو بھی تو پتہ چلے، میں کیوں اس کا حکم مانوں؟ آیت نے اپنی سابقہ سوچ کی تردید کی تھی۔ اور سناؤ، تمہاری ماں کیسی ہے؟ پھپھو کی آواز سے اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ بظاہر تو وہ پھپھو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، پر دل میں انجانا سا ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں ہلاکو خان کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ آیت کو رومان کا سوچ کر ہی ڈر لگا۔ اسے اپنی محبوبہ سے فرصت ملے گی تو میرا پوچھے گا نا، اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دم ہی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں 10 منٹ میں گھر کے باہر آ رہا ہوں، سب سامان اٹھا کر گیٹ پر آ جاؤ۔ آیت کو آئے بمشکل 6 یا 7 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے جب رومان کا فون آیا۔ انداز بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ آیت یکدم ہل ہی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، مجھے ابھی نہیں آنا، 6-7 دنوں بعد آؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی، سویٹ ہارٹ، یہ کیا تم بورنگ شو دیکھ رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ سویٹی، زین لاؤنج میں آ کر شوخی سے چلایا تھا۔ اس کی آواز آیت کے ساتھ ساتھ رومان نے بھی سنی تھی۔ آیت، بکواس مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رومان غصے سے چلایا تھا، مگر آیت منمنائی تھی۔ آیت، وہ زور سے دھاڑا تھا۔ آیت کو لگا تھا کہ جیسے اس کے کان کے پردہ پھٹ گیا ہو۔ اگلے ہی پل کال بند ہو گئی اور وہ شرافت سے سامان پیک کرنے چلی گئی تھی، کیونکہ انکار کی صورت میں رومان کا غصہ۔ پھپھو، ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی۔ آیت نے بہانہ بنایا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری میسی ممانی کوئی نہ کوئی ناٹک ضرور کرے گی۔ پھپھو نفرت سے بولی تھی۔ آیت کو بولنا بیکار تھا، سو وہ چپ ہی رہی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، پھپھو نے بات ختم کی۔ اگلے 10 منٹ میں رومان گیٹ پر تھا۔ آیت نے رومان کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور چہرے پہ گھمبیر سنجیدگی اور غصہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون چہرے پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ آیت بری طرح سہم گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر آ کے گاڑی رکی اور رومان تیزی سے نکلا۔ آیت کو یکدم غصہ آ گیا تھا۔ مجال ہے جو 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو، ہلاکو خان پورے ٹائم پہ آن پہنچتے ہیں۔ آیت نے کڑ کر سوچا تھا۔ وہ ایک دم نڈر ہو کر بولی، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ابھی واپس نہیں آنا تو آپ مجھے لینے کیوں آئے؟ آیت غصے سے رومان کا راستہ روکے کھڑی تھی اور غصے سے رومان کو دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اب زیادہ بکواس کر کے میرا دماغ مت خراب کرنا، سمجھے تم؟ جب میں نے کہا کہ تم یہاں نہیں رہو گی تو نہیں رہو گی۔ رومان نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے پھر آیت کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، لیکن میں آپ کی پابند نہیں ہوں، سمجھے؟ آپ میں جو چاہو وہ کروں گی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آیت دو بدو بولی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وقت آنے پہ سب بتا دوں گا، فی الحال چپ رہو۔ مجھے پہلے ہی تم پر غصہ ہے، میں کچھ کر بیٹھوں، رومان نے غصے سے کہا تھا۔ زین کے الفاظ ابھی تک رومان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آیت نے غصے سے منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، آیت نے کہا اور پیر پٹکتے اندر داخل ہو گئی۔ سبھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب رومان آیا۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، رومان خوشی سے بولا تھا۔ سامنے بیٹھی آیت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آیت نے منہ پھیر لیا تھا۔ اس روز سے دونوں میں بات چیت بند تھی، صرف آمنا سامنا ہوتا تھا۔ رومان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ آیت کو دیکھ لیتا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا چہک رہے ہو؟ شائستہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا تھا جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ جی ممی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی سنیں گی تو آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گی۔ رومان نے سسپینس کریٹ کیا تھا اور آیت کو دیکھا تھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی۔
اور ایسے انجان بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے سوا یہاں کوئی نہیں۔ اب بتا بھی دو صاحبزادے، احسن صاحب بھی بولے تھے۔ اوکے منتشا پھپھو، لوگ پرسوں پاکستان آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، رومان نے بتاتے ہوئے آیت کی طرف دیکھا تھا تاکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، پر ادھر تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ آیت کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو، کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کے سگے والدین نے اپنے آنے کی خوشخبری اسے نہیں دی بلکہ اسے دی، جیسے وہ اپنے بیٹی سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اندر کچھ ٹوٹا تھا، کچھ آج کل اس شخص سے بدگمانیاں روج پہ تھیں، وہ شخص جس نے آج کل ان کی بیٹی کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آیت تم، رومان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو کر کہا تھا، مگر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آیت میری بات سنو پلیز، رومان اس کے پیچھے ہو لیا۔ رومان بیٹا آ جاؤ، میں دیکھتی ہوں، شائستہ بیگم نے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آیت اور رومان کی کبھی نہیں بنتی۔ اس طرح بات سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائے گی۔ مگر مما وہ، رومان کو چین نہیں آیا تھا۔ کہا نا میں نے کہ میں جاتی ہوں، تم بیٹھو، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ رومان ناشتہ کیے بغیر ہی بوجھل دل لیے ہاسپٹل چل دیا تھا۔ رومان رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیگ رکھ کر بیڈ پر گر گیا۔ تبھی آیت نے آ کر اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں؟ آپ نے میرے سب کچھ چھین لیا ہے اور میرے ماں باپ بھی، آیت روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رومان تو ساکت ہو گیا تھا۔ آیت اس سے کس قدر بدگمان تھی، جبکہ رومان کی زندگی میں رنگ و روشنی آیت کی وجہ سے ہی تھے۔ آیت کے لیے وہ کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ آیت ایسی کوئی بات نہیں ہے تو غلط سمجھ رہی ہو۔ رومان نے آیت کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی، بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، آیت نے رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ رومان کو آیت کی بدگمانی پر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے آیت کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، رومان نے کہا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، سب سمجھ ہے مجھے، آیت منمنائی تھی اور کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ رومان کی گرفت برقرار تھی۔ آیت کی آنکھوں میں پھر سے ننھے ننھے آنسو چمک پڑے تھے۔ رومان نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، رومان نے سختی سے کہا تھا اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ آیت اپنی بے وقتی پر رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا کہ اب وہ کبھی رومان کی وجہ سے نہیں روئے گی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ اگلا دن گہما گہمی میں گزرا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ آیت بس تھوڑی دیر کے لیے ہی باہر نکلی تھی۔ رومان تو صبح سے بہت مصروف تھا۔ سب لوگ ہی اپنے اپنے کام ختم کر رہے تھے تاکہ جب منتشا آئے تو ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اگلی صبح تو کسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رومان صبح ہی آفس چلا گیا تھا کیونکہ منتشا پھپھو کو دوپہر میں ایئرپورٹ سے لے کر آنا تھا۔ سبھی ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ آیت کا بھی انتظار کر کے برا حال تھا۔ ماں باپ سے ناراضگی اپنی جگہ، مگر ان سے ملنے کی خوشی بہت تھی، پر وہ اپنے چہرے پر عیاں نہ کر رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد رومان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ سب باہر کی جانب لپکے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد منتشا اپنی بیٹی سے ملی تو آیت رونے لگ گئی۔ میری جان، میں آ گئی ہوں اپنی گڑیا کے پاس، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ منتشا نے آیت کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگایا تھا۔ ادھر آؤ، میری گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے، آیت کے پاپا نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ اندر چلیے سب، اندر چل کر پیار کر لیجیے گا اپنی لاڈلی سے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سبھی ہنس دیے تھے اور آگے بڑھ گئے تھے۔ آیت رومان کو برا بھلا کہنا نہ بھولی تھی۔ مما، سب سے پہلے یہ نیوز آپ کو مجھے دینی چاہیے تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں، آیت نے روتے ہوئے کہا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو آیت منتشا کو اپنے پاس لے آئی تھی۔ آیت بیٹا، بری بات، اگر تم میری بیٹی ہو تو وہ میرا بیٹا ہے، اور تم یہ بے تکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاپا کے ڈاکیومنٹس میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو رومان کی مدد سے ان کا پرابلم حل ہوا ہے، اس وجہ سے اسے پتہ چلا کہ ہم آ رہے ہیں، منتشا آیت کو بتا رہی تھی، ورنہ ہم نے تو سب کو سرپرائز ہی دینا تھا۔ تم نے یہ بات رومان کو تو نہیں کہی نا؟ منتشا نے پوچھا۔ چھوڑے ماما یہ سب باتیں، یہ بتائیں کہ آپ مجھے مس کرتی تھی کہ نہیں؟
آیت نے ڈرتے ہوئے بات کا موضوع ہی بدل دیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ کرتی تھی تو تمہارے پاس آ گئی ہوں نا۔ منتشا نے پیار سے اسے گلے لگایا تھا۔ منتشا الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی، تب رومان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے پھپھو جان؟ رومان نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آؤ تم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی تک ہاسپٹل نہیں گئے؟ منتشا الماری بند کر کے مڑی اور رومان کی طرف آئی اور دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پلیز پھپھو، آپ تو مجھے میرا نام لے کر بلایا کریں۔ آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں اور آپ کی بیٹی صاحبہ مجھے ہلاکو خان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے۔ رومان برا سا منہ بنا کر بولا تھا۔ جواب میں منتشا کا قہقہ گونجا۔ رومان بھی ہنس دیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے پھپھو۔ رومان اصل بات کی طرف آیا۔ بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ منتشا بولی۔ پھپھو، آپ اور بابا کے درمیان میری اور آیت کی، میرا مطلب ہے کہ رومان بات کرتے ہوئے رکا تھا۔ اوکے، میں جان گئی ہوں تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو۔ تب بھائی صاحب نے کہا تھا کہ میں آیت کو لے کے جا رہی ہوں، پر تھوڑے عرصے کے لیے۔ میں اس کو ہمیشہ پاس رکھوں گا، رومان کی دلہن بنا کر۔ منتشا نے خوشی سے بتایا تھا۔ رومان کو تو کل ہی معلوم ہوا تھا جب اس کی مما نے اس سے آیت کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ لیکن بیٹا، اگر تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ منتشا نے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر دیکھا تو بولی، ارے نہیں پھپھو، آپ کا اور بابا کا حکم سراخوں پر۔ رومان نے خوشی سے کہا تھا کیونکہ یہ اس کی بھی خواہش تھی، مگر پھپھو وہ آیت کبھی نہیں مانے گی، آپ کو اس سے بات کر لینی چاہیے۔ رومان نے کہا، تم اس کی بات چھوڑ دو، تمہارے انکل بھی یہی چاہتے ہیں، ان کو تو تمہاری شکل میں بیٹا مل گیا ہے۔ منتشا نے خوشی سے کہا تھا۔ آیت دوپہر میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ گھر میں نیہا اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خواتین کسی کی عیادت کے لیے گئی تھیں اور مرد حضرات اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ آیت چائے کا کپ کیبن سے نکالنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دیوار پر چھپکلی نظر آئی۔ آیت کا تو اوپر والا سانس اوپر، نیچے والا نیچے رہ گیا تھا۔ آیت نے زور سے چیخ ماری اور کپ ہاتھ سے گرا دیا۔ چھپکلی بھی حرکت میں آ گئی۔ آیت چیخیں مارتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی۔ نیہا ضرور آتی لیکن وہ سوئی ہوئی تھی۔ آیت چیختی مارتی ہوئی جب بھاگی تو دروازے پہ کھڑے وجود سے ٹکرا گئی۔ رومان اسے اچانک افتاد پر حیران کھڑا تھا۔ آیت نے اپنا منہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا اور چیختی رہی۔ کیا ہوا ہے؟ رومان نے اسے سیدھا کیا پوچھا، لیکن وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ آیت، بس بند کرو یہ بچپنا اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، رومان زوردار آواز میں بولا تھا۔ آیت کو ڈر میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سامنے رومان کھڑا ہے۔ وہ چھپکلی وہاں دیوار پر۔ آیت نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا، ابھی تو ادھر ہی تھی۔ آیت نے رومان سے کہا تھا، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی چھپکلی ہی تھی، سانپ تو نہیں تھا نا؟ آیت نے سانپ کے نام سے ڈر کر جھرجھری لی۔ ویسے ماننا پڑے گا چھپکلی کو، تم تو بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتی، اور اس چھپکلی نے 2 منٹ میں تمہارا کیا حال کر دیا۔ رومان نے ڈری ڈری سی آیت کو دیکھا جو اس سے صرف چند ہاتھ کے فاصلے پہ تھی۔ وہ رومان بھائی، چھپکلی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، اس لیے۔ بات پوری کرنے سے پہلے ہی آیت کو خیال آ گیا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رومان آنکھوں میں شرارت لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی بھی خطرناک ہو لیکن تم سے زیادہ نہیں، رومان آیت کو چلانے کے لیے بولا تھا۔ مجھے جانے دیں، آگے سے ہٹیے پلیز، آیت نے دروازے میں پہل کے کھڑے ہوئے رومان سے کہا۔ کیونکہ جانے میں ہی عافیت تھی، اگر نہ جانے دوں تو، رومان نے آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ آیت نے ناسمجھی کے عالم میں رومان کو دیکھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رومان نے آیت کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ آیت بھی کمرے کی طرف چل دی۔ عجیب بندہ ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی، آیت بڑبڑائی۔ جب منتشا نے آیت کو رومان اور اس کی شادی کے بارے میں بتایا تو اس نے انکار کر دیا۔ جس مرضی بندے سے شادی کروا دی جائے مگر اس سے بالکل بھی نہیں۔ جب رومان کو پتہ چلا تو وہ غصے سے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ پھپھو، میں نے کہا تھا وہ کبھی نہیں مانے گی، رومان منتشا سے کہہ رہا تھا۔ لیکن بیٹا وہ ابھی نادان ہے، کم عقل ہے، تمہارے انکل خود بات کریں گے اس سے، منتشا نے رومان کو بہلایا تھا۔ مگر پھپھو، رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رومان، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے وہ تمہیں ناپسند تو نہیں کرتی مگر اس کی تم سے کبھی نہیں بنتی، اس لیے وہ ایسا چاہ رہی ہے۔ تم دونوں کا ایک ساتھ ٹائم نہیں گزرا اس لیے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جو جھنجھلایا بیٹھا تھا۔ پھپھو، جیسی وہ حرکتیں کرتی ہے کہ اس کا خون کھول جاتا ہے، اس صورتحال میں بننی کیا تھی؟ وہ جھنجھلایا ہوا بولا، دیکھو لڑکے،
اگر کل کو میری بیٹی پہ ظلم کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو، تم تو بہت خوخار ہو۔ منتشا نے شرارت سے کہا تاکہ اس کا دھیان بٹا سکے، جو پریشان بیٹھا تھا۔ پلیز پھپھو، میں سیریس ہوں اور میری اتنی مجال نہیں میں ایسا لڑاکا سے لڑائی کروں، وہ منہ پھلا کر بولا۔ اور منتشا اپنے لاڈلے ہونہار بھتیجے کو پیار سے دیکھ رہی تھی، جب ان کو اور بھی پیارا ہو گیا تھا، اور اب تو اس کی آنکھوں میں ان کو اپنی بیٹی کے لیے عزت، محبت اور خلوص کی جگنو بھی ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، لڑکیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں اور موم کی طرح نازک، انہیں جس سانچے میں ڈھلا جاتا ہے وہ ڈھل جاتی ہیں۔ اگر اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو بعد میں جب شادی ہوگی تو ساتھ رہنے میں خود بخود ہی محبت ہو جائے گی۔ اسے منتشا نے رومان سے کہا، میں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی دقیانوسی سوچ کی مالک ہوں کہ لڑکی کی زبردستی شادی کر دی جائے۔ میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اس شخص کے ہاتھ جو اس کی عزت کرے، اس کو خوشیاں دے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ منتشا رومان سے کہہ رہی تھی اور ان کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ آیت نہ سمجھے لیکن تم نہیں، اس لیے اس کی شادی تم سے ہوگی۔ منتشا بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آیت کو کوئی بھی نہ بتائے کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات اس کو شادی کے دن ہی پتہ چلنی چاہیے۔ رومان پر سوچ انداز میں بولا، مگر بیٹا، منتشا نے کہا، نو اگر مگر، بس آپ کو ایسے ہی کرنا ہوگا۔ رومان بات کاٹ کر بولا۔ منتشا نے بات مان لی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو مس آیت، آپ کو شادی سے پہلے اپنے عشق میں گرفتار نہ کر لیا تو میرا نام رومان احسن نہیں۔ رومان نے ہنستے ہوئے سوچا تھا اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنے لگا۔ رومان نے ٹھیک 2 ہفتوں بعد شادی کی ڈیٹ فکس کروا لی۔ جب آیت کو پتہ چلا کہ اس کی شادی رومان سے نہیں ہو رہی تو وہ مرجھا ہی گئی۔ اسے ایسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا ہو۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے رخی پر بھی غصہ آیا، جو اس کی شادی کسی انجان شخص سے کروا رہے تھے، لیکن جب یہ خیال آتا کہ رومان کا پرپوزل خود اس نے ٹھکرایا تھا تو وہ نڈھال ہو جاتی۔ وہ ہاں بھی کیسے کہتی کہ اس نے خود اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے سوائے آیت کے۔ اسے تو شب و روز کوئی فکر ہی نہ تھی، اسے یہ سوچ ہی کھائے جا رہی تھی کہ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ شام کو سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے لیکن وہ کمرے میں بند تھی۔ رومان، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا تم مجھے اچھے لگنے لگے؟ کاش یہ سب تم میرے لیے ہو رہا ہوتا۔ اس نے کرب سے سوچا، نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میرا خود کا ہی فیصلہ تھا، پھر اب کیوں؟ باہر سے سب کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آیت اٹھی اور واش روم میں گئی، حلیہ ٹھیک کی اور باہر نکل آئی بوجھے دل سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوالات جنم لیں اس کے رویے کو لے کے۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں ایک سائڈ پہ رکھی چیئر پہ بیٹھی گلاس ڈور سے لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ منتشا کو تو بیٹے کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی انجانے میں رومان کو چاہنے لگ گئی ہے، لیکن انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی، مگر رومان کی وجہ سے خاموش تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، رومان نے لاؤنج میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا تو آیت نے ایک نظر اس کے تر و تازہ چہرے پہ ڈالی جو ڈیٹ فکس ہونے پر آئی تھی۔ رومان یوں ہی خوش رہتا تھا۔ آیت نے بھی لان میں دیکھنا شروع کر دیا تھا، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رومان نے بھی آیت کو دیکھا تھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، منتشا نے رومان کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور چائے لینے کچن میں آ گئی تھی۔ بھائی جان، ہم بھابھی کے لیے شاپنگ کب کرنے جائیں گے؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم بس یوں کرنا کہ شادی کے دن والا ڈریس اپنی پسند سے لے لینا، باقی ہم لوگ خود کر لیں گے، شائستہ بیگم بھی بولی تھی، جبکہ رومان آیت کو ستانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کوئی کلر آپ نے سلیکٹ کیا کہ نہیں؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ ویسے تو اس پر ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے، پر ہم ریڈ کلر میں ڈریس لیں گے، رومان نے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو چپ چاپ ایک کونے پہ بیٹھی تھی۔ آیت کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، کیسے وہ اپنی ہونے والی بیوی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ آیت، تمہارے سسرال والے بھی تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، آج بھی ان کا فون آیا تھا، تم مجھے بتا دو کب جانا ہے، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے اور کبھی بھی نہیں جانا ہے، آیت غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں نہیں جانا ہے تم نے؟
تم ضرور جاؤ گی؟ پیچھے سے رومان کی آواز آئی تھی۔ آیت نے سارے آنسو اندر اتار لیے تھے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ نہ بولیں گے تو بہتر ہوگا، آیت نے رکھائی سے کہا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا ہوا اگر ہم شادی کے بندھن میں نہ بن سکیں؟ ہمارا اور بھی رشتہ تو ہے نا؟ رومان نے آیت کے بالکل سامنے آ کے بولا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، آیت نے زور سے کہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رشتہ تو ضرور ہے، بہت خاص رشتہ جس سے تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔ رومان آیت کے اور نزدیک آ گیا تھا اور بولا تھا۔ آیت کو انجانا سا احساس ہو رہا تھا، نہیں کوئی بھی نہیں ہے، دل کا بھی نہیں ہے۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے کب کہا کہ ہمارا دل کا رشتہ ہے؟ بولو، رومان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ رومان نے آیت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ کوئی نئی کہانی عبارت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جبکہ اس کی شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ؟ ایک منٹ میں آیت بجلی کی طرح پیچھے ہٹی تھی۔ احساس کا حصار ٹوٹا تھا اور آیت بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا ہے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شام کو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، سب رومان کا اپنی دلہن کے لیے پسند کیا ہوا جوڑا دیکھ رہے تھے۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کپڑے پر عمدہ سا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں میچنگ شرارہ تھا اور دوپٹے پر گولڈن کلر کا کام تھا جو ستاروں کی مانند لگ رہا تھا۔ سبھی رومان کی پسند کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آیت بھی یہاں مجبوراً بیٹھی ہوئی تھی۔ رومان تو مارکیٹ سے ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ آیت بیٹھا، ادھر تو آؤ، دیکھو تو ذرا یہ کلر تم پر کیسا لگتا ہے، پھر تمہارے لیے بھی اسی رنگ کا سوٹ بنوا لیں گے۔ شائستہ بیگم نے آیت کو پکارا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، آیت نے صاف انکار کیا تھا۔ تم چپ کرو، میں نے تمہیں بلایا ہے، مرضی نہیں پوچھی تمہاری۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہر بات کے جواب میں نہیں نہیں کہتی ہو، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ شائستہ بیگم نے اس کے سر پر نفیس سے دوپٹہ اوڑھا تھا اور آیت نانا کرتی رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، دیکھو تو منتشا بالکل پری، شائستہ بیگم نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کی۔ ماشاءاللہ، وہ بھی بولی تھی، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم آیت، میں ابھی کیمرہ لے کر آئی۔ اتارنا نا ابھی، نیہا کہتی اندر بھاگ گئی۔ اچھا تم اتارنا مت ورنہ اس سے تمہاری جان کھا لینی ہے، ہم ذرا سنمت بھائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئیں دونوں، اور جھنجھلائی سی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا مصیبت ہے، وہ کوفت سے بولی۔ نیہا کے دوست کا فون آ گیا، اس نے اندر سے ہی ویٹ کی آواز لگائی اور کال پہ لگ گئی، اور اب یہ منٹ کم از کم 1 گھنٹے کے برابر ہو گئے۔ یہ آیت جانتی تھی، وہ مارے بھاندے بیٹھی تھی۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کی انٹری ہوئی تھی۔ لاؤنج میں سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس کے انداز پہ لب مسکرا اٹھے، جو سخت کوفت میں تھی، جیسے ابھی دوپٹہ اتار کر پھینکے گی۔ مائی ایگوئسٹک گرل، وہ زیر لب کہتا آگے بڑھایا۔ آیت نے جب اسے دیکھا تو فوراً اٹھی، گھبراہٹ میں دوپٹہ بھی سرک گیا اور چہرے پہ سرخی بڑھ گئی۔ تم نے میری ہونے والی بیوی کا دوپٹہ کیوں لیا؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ آیت نے سوچا ایسا جملہ اس کی طرف سے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ سوچے کہ میں اس سے شادی نہیں ہونے سے پچھتا رہی ہوں، میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ دیکھ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ممانی نے مجھے دیا ہے، میں نہیں لے رہی تھی، مجھے پتا تھا آپ ناراض ہوں گے۔ آیت نے اپنی صفائی پیش کی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ بھی اس کے سامنے تو بالکل نہیں، فوراً جانے کے لیے مڑی۔ کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی تو تم نے لینا ہے، اب بھی لے لو تو کیا ہوا؟ رومان نے آیت کی کلائی پکڑ کر اس کے رخ اپنی طرف موڑا۔ آیت ہوک کھڑی اس کے لفظوں پہ غور کر رہی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا ایسا؟ وہ حیرت سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مطلب وہ ہی ہے جو میں نے کہا، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ ابھی بھی اس ہی کیفیت پہ کھڑی تھی۔ رومان نے بالآخر اسے مزید تنگ نہ کیا، رومان کو اس پر ترس ہی آ گیا۔ اچھا سنو پھر، مطلب یہ کہ میری جذباتی گرل، میری شادی تم سے ہی ہو رہی ہے، یہ سب ڈرامہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا، بلکہ راہ راست پر لانے کو؟ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اب بن موسم برسات امڑ آئی تھی۔ قدرت کیسے مہربان ہوئی تھی اس پہ، سپنوں کو تعبیر یوں بھی ملتی ہے۔ ہاں، جب تم نے یہ بکواس کی تھی نا،
تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی اور جس سے مرضی کر دوں، تبھی میں نے یہ پلان بنایا تھا کہ محترمہ کے سارے بل کس نکال نہ دیے تو میرا نام بھی رومان احسن نہیں۔ غصہ تو بہت آیا تھا کہ پکڑ کر محترمہ کے ہوش ٹھکانے لگا دوں، جو اپنی ضد کے ہاتھوں سب ختم کرنے چلی۔ مگر پھر وہ غصے سے بولا، پلان تو تمہیں اور ستانے کا تھا، مگر پتہ چلا آپ تو پہلے ہی پاگل ہیں۔ وہ اب شرارت سے بولا، رومان بھائی۔ آیت منمنائی، لاحول یار بھائی کتنا کہنا تو بند کرو، کیا بھائی بھائی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ وہ بد مزہ ہوا تو آیت کھلکھلا کے ہنسی، جنگلی بلی۔ رومان نے اسے گھور کے دیکھا۔ رومان کے بدلے رویے پہ وہ خود حیران تھی۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں آپ سے پیار ویار کرتی ہوں؟ وہ اب گھور کے پوچھ رہی تھی۔ جس دن سے تمہیں پتہ چلا ہے کہ میری شادی فکس ہو گئی ہے، بات بات پہ رونے بیٹھ جاتی ہو، کمرہ نشین ہو کے رہ گئی ہو۔ جب میں اپنی منگیتر کی تعریفیں کرتا ہوں تو تم وہاں سے بھاگ جاتی ہو، اور جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو بھی رونے لگ جاتی ہوں۔ میڈم یہ سب کیا ہے پھر؟ وہ تیوری چڑھائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو اس لیے کیونکہ اب اس سے کوئی بات نہ بن پائی۔ وہ جس دن آپ دن دہاڑے لڑکی کے ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، یاد آنے پر وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہوا تھا۔ اف لڑکی، کون سی لڑکی؟ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ آیت کے بتانے پہ سے یاد آیا، حد ہے، تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف اس بات پہ لے لیا۔ ٹھیک کہتے ہیں، جذباتی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، تم بھی اپنا اور میرا نقصان کرنے چلی تھی۔ اس سے میرا ایسا کوئی ریلیشن نہیں۔ ان کو غور سے دیکھتی، تم وہ ہماری بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں، تمہارا شک دور کرنے کے لیے ورڈ اولڈ ایج بھی لگا دیتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو کوئی لڑکی، وہ حیرت سے بولا۔ آیت کی آنکھیں بھر آئیں۔ یا خدا تم آنسوں کی بنی ہو آیت، رونا بند کرو پلیز۔ رومان نے پیار سے اس کے آنسوں سمیٹے۔ آیت اندر جانے کو لپکی، میری داستان تو سنتی جاؤ، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری ہر ادا لڑائی جھگڑے سے مجھے پیار ہے۔ وہ لگاوٹ سے بولا، آپ کا مطلب ہے میں لڑاکا ہوں، میں جھگڑا کرتی ہوں؟ آیت جاتے جاتے مڑی اور اپنے مخصوص مرنے مارنے والے سٹائل میں کھڑی تھی۔ رومان بھی ہاتھ باندھے کھڑا اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب نہیں، انفیکٹ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اور شرارت سے بولا، آپ ہیں ہی برے، ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتے ہیں۔ آیت نے برا سا منہ بنایا۔ آیت میں زندگی کے ہر موڑ پہ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تم ایسے میری زندگی میں داخل ہو چکی ہو، دو گی میرا ساتھ زندگی کی راہوں میں؟ رومان نے جذبے سے کہتے ہوئے آیت کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ آنکھوں میں امید اور محبت کے جگنوں لیے کھڑا تھا، جو صرف اور صرف اس نادان لڑکی کے لیے ہی تھے۔ ہاں، آیت مسکرا کے بولی۔ وہ اب خالی دامن نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے بولی۔ زندگی ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ زندگی کا سفر اب بلا شبہ خوبصورت ہونا تھا۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔